الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال في موضع آخر تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا دن بہت عظیم دن ہے اور یہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے. تمہیدی ساری باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے سب سے پہلے لفظ عید کی طرف آتے ہیں کہ لفظ عید کا لغوی، اصلی اور حقیقی معنی کیا ہے. عید کہتے ہیں کہ عودن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، کسی چیز کا بار بار واپس آنا، لوٹ کر دوبارہ آنا. تو پھر اس دن کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہا گیا. یا پھر یوں کہا کہ عید کا دوسرا معنی خوشی بھی آتا ہے. تو پھر عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، لوگ خوش و خرم ہوتے ہیں دوست و احباب کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ. تو اس نسبت سے اس کو عید کہا گیا. اول معنی کو مد نظر رکھیں تو چونکہ بار بار یہ عید کا دن لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہا گیا. دوسرے معنی، ثانی معنی کی طرف اگر نظر کریں تو پھر چونکہ اس دن میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اس لیے اس کو عید کہا گیا. اب عید کا جو دن ہے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی خوشیاں تھیں جس کے اندر اسلام کی کوئی روح موجود نہیں تھی، اسلام کی کوئی طرز عمل اس میں موجود نہیں تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے 2 دن جو ہے مخصوص کیے ہیں جس دن ہم خوشی منائیں گے. ایک عید الفطر کا دن ہے جبکہ دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن، خوشی کا دن مقرر ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے. یعنی عید الفطر کے متعلق فرمایا کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے یہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا. پھر اسی طرح ایک دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا ان ھذا الیوم الاکل والشرب والجماع، فرمایا کہ یہ جو عید کا دن ہے یہ کھانے پینے کے لیے ہے اور کھانے کے لیے ہے، والشرب و پینے کے لیے ہے، اور اسی طرح گھر والوں کے ساتھ خوشی منانے کے لیے. تو عید کا جو دن ہے خوشی منانے کے لیے ہے، لیکن وہ خوشی بھی دین اور اسلام اور شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر نہ ہو، اور گھر والوں کے ساتھ کھل مل کر بیٹھنے اور ان کے ساتھ ہنسی اور خوشی و مذاق کا دن ہے یہ. اسی طرح اس عید الفطر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی ساری احادیث بخاری، مسلم اور ابو داود، مشکات وغیرہ کے اندر ملتی ہیں. چونکہ وقت بہت مختصر ہے ذرا آگے کچھ سماعت کر لیں کہ اس عید الفطر کے دن کون کون سے وہ اعمال ہیں جن کی طرف ہم کو خاص توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے عید الفطر کے موقع پر ایک تو صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر کا وجوب اس وقت ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
عید پڑھانے کا حکم ہوا، یعنی جس سال عید کا حکم ہوا اسی سال صدقۃ الفطر کا حکم ہوا۔ پھر صدقۃ الفطر کے فوائد یہ ہیں کہ جب آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر اس کے اعمال میں جتنی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے اس کے ان اعمال میں سے جو کمی کوتاہی ہوتی ان کمی کوتاہیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں اور فرض نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نوافل پڑھنے کی وجہ سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھائی اور قرآن کریم کی تلاوت کی اور بھی بہت سارے نیک اعمال کیے، لیکن اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی، جہاں کوئی نقص وارد ہو گیا، تو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقص کو پورا کر کے پورا اجر و ثواب جو ہے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ اس وقت ادا کرنا چاہیے کہ جب عیدگاہ میں ابھی تک نہ پہنچے ہوں، عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے ادا کر دینا چاہیے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی فرامین موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت صدقۃ الفطر ادا کرو جب تم عیدگاہ میں ابھی نہ پہنچو، اس سے پہلے۔ اور صحابہ کرام بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم کو یہی کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو، اور چنانچہ ہم عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی اس کے اندر اعانت کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کی امداد کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جب عید الفطر کے دن آئے، امیر لوگ جن کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دنیا کے سارے فراوانی اور دنیا کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ غریب ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس لیے صدقۃ الفطر کا وجوب ہوا تاکہ اس کے اندر ان کی کچھ اعانت ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے، اور وہ بھی امیروں کے ساتھ مل کر، مالداروں کے ساتھ مل کر اپنی خوشیاں جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو یا نماز جنازہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب ایک گراؤنڈ تھا، ایک بہت بڑا ہال تھا، پلاٹ تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھایا کرتے تھے، جہاں آج کل مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے، بادلوں والی مسجد۔ تو اسی جگہ پر یعنی اسی مقام کے اوپر جو ہے یہ ایک لمبا پلاٹ تھا، تو میدان تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھایا کرتے تھے اور عیدیں بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر عید پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور حضرت حسن حضرت حسین یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ تو راستے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے تھے وہ کھیل رہے تھے، لیکن ایک بچہ وہ کھیلتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ سب خوش و خرم ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور تو ایک طرف کھڑا ہے منہ بنا کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پریشان سا کیوں ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا جو باپ ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور گزشتہ سال وہ زندہ تھے لیکن اس سال وہ دنیا کے اندر نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو حسین کو دونوں کو کندھوں کے اوپر اٹھا رکھا تھا، تو آپ نے ان کو نیچے اتار دیا اور اس بچے کو اٹھایا اور وہاں سے پھر واپس گھر تشریف لیا، یعنی اس نئے راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے، راستہ ہی سے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تو کہا کرتی تھی میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو کوئی نسبی اولاد عطا نہیں کی، یہ دیکھو میں بیٹا لے کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پانی بھر کے لاؤ، پانی بھر کے لایا گیا، اس بچے کو نہلایا گیا اور اس کو خوبصورت پھر کپڑے پہنائے گئے۔ حضرت حسن کے حضرت حسین دونوں کے جو ہے کپڑے جو ہیں دونوں میں سے کسی ایک کے کپڑے منگوا کر ان کو پہنائے گئے۔ جب اس بچے نے کپڑے زیب تن کر لیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ بتاؤ، یا بشیر اما ترضى ان اکون ابوک و امک عائشہ، کیا بیٹے اے بشیر، بشیر اس کا نام تھا، کیا بشیر کیا تو اس بات کے اوپر راضی ہے کہ تیرا باپ میں ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا باپ ہوں، و امک عائشہ تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا تیری ماں، یعنی عائشہ تیری ماں ہوں اور میں محمد تیرا باپ ہوں، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی عظیمت کی میرے لیے کیا چیز ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، اٹھایا ان کو، حضرت حسن حضرت حسین کو نیچے پیدل چلایا اور اس بچے کو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اٹھایا، اٹھا کر سیدھا ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں اور اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور پھر آپ نے
یتیموں کے فضائل بیان فرمائے. فرمائے کہ جو شخص یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے سر کے بال آتے ہیں، یتیم بچے کے بال آتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں. تو دراصل یہ جو عید ہے، یہ عید ہے ہی یتیموں کے لیے، عید ہے ہی غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. تو اس لیے اس دن میں جتنا ہو سکے یتامى غرباء اور مساکین کی بھرپور ان کی امداد کی جائے، ان کی اعانت کی جائے، ان کی مدد کی جائے. پھر جب عیدگاہ کی طرف آئیں تو تکبیرات کہنا یہ سنت ہے، اور جب یہاں سے واپس جائیں تب تکبیرات کہنا سنت ہے. تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اسی طرح جب آئیں اور راستہ اختیار کریں، اور جب واپس جائیں تو اور راستہ اختیار کریں. تو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے راستوں کو تبدیل کرنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے عیدگاہ کی طرف اور راستے اختیار فرماتے، جاتے ہوئے اور راستے اختیار فرماتے، تو راستے کا تبدیل کرنا سنت ہے. اسی طرح اس کے اندر خطبہ بھی ہے، تو خطبے کا سننا یہ واجب ہے. جمعہ کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے امام خطبہ دیتا ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں، بعد میں پھر امام نماز پڑھاتا ہے. لیکن عیدین کے موقع پر پہلے نماز ہوتی ہے، بعد کے اندر خطبے ہوتے ہیں، اور 2 ہی خطبے ہوتے ہیں، اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے توقف بھی ہوتا ہے. تو یہ خطبہ سننا واجب ہے، لازم ہے. اگر کوئی شخص بغیر خطبہ سنے چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، ایک وجوبی کام کو، لازمی کام کو اس نے چھوڑ دیا. پھر اس نماز کا کیا فائدہ ہوا کہ آدمی آئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس بارے میں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں نماز عید الفطر سے متعلق، جس کا آگے ہم چل کر تذکرہ کرتے ہیں. وہ آیا تو ہے نیکی کمانے کے لیے، لیکن وجوب کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، جو کام لازمی تھا اس کو چھوڑ کر چلا گیا، تو گویا کہ گناہ کا مستحق ہوا. تو اس لیے تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں، خطبہ مکمل جو ہے سن کر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر جانا ہے. دعا یہ ایک اضافی چیز ہے، یہ کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے. اب چونکہ دعا کی بات آ گئی تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. یہ جو دعا ہے فرض نماز کے بعد دعا جو ہے کرتے ہیں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اگر کوئی شخص نہیں کرتا دعا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات ہمارے بزرگ دعا نہیں مانگ رہے ہوتے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہوتے وہ، اور اس طرف بعضوں کی انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے، برابر بہتر نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو دعا جو ہے یہ دعا کوئی لازمی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعا کرنا کہ امام صلی کے اوپر بیٹھا ہو اور مقتدی سامنے بیٹھے ہوں اور اجتماعی دعا ہو، یہ منقول نہیں ہے. ہاں اس طرح ہے کہ فرداً آپ نے دعا مانگی ہے، صحابہ کرام نے مانگی ہے، اور کبھی ایسا موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو ہے منگوا دی ہے. لیکن یہ معمول روزانہ کا نہیں تھا، ڈیلی کا معمول نہیں تھا، 5 وقتہ نماز کے فوراً بعد کا یہ معمول نہیں تھا. تو اس لیے دعا سے متعلق بھی ہم کو یہ مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کوئی لازمی جو ہے چیز نہیں ہے، نماز کا جزء نہیں ہے. اگر کوئی شخص دعا نہیں مانگتا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، اور اس کی طرف اشارات اور انگلیاں بھی نہیں اٹھنی چاہیے. بہرحال تو اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، پھر اس کے بعد نماز مکمل ہو چکی، خطبے کے بعد دعا مانگ لیں، پھر اس کے بعد فارغ. تو اس لحاظ سے جب عید الفطر کا دن آتا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی ایک حدیث ہے، لمبی چوڑی، لیکن اس میں سے کچھ اختصار کے ساتھ سماعت کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جنت کو ماہ رمضان کی ابتدا میں خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان ہی کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اول سے سال سے لے کر آخر سال تک کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلاتے ہیں جنت کے اندر سے، جو عرش کے نیچے سے چلتی ہیں، جو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہیں، جس کا نام فرمایا مثیرہ ہے، ساتھ مثیرہ. فرمایا کہ جب وہ ہوا چلتی ہیں تو اس ہوا چلنے کی وجہ سے جنت کے جو درخت ہیں ان کے اوپر جو پتے لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح جنت کے جو کباڑ ہیں، فرمایا آپس کے اندر وہ بجنے لگتے ہیں، اور ان کے اندر سے ایسی خوبصورت سریلی جو ہے آواز اس سے جو ہے
اس کے اندر سے جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تب۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ اپنے مکانوں سے باہر نکل کر جنت کے باغ خانوں میں آ جاتی ہیں اور آ کر بلند آواز سے کہتی ہیں کیا کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، کیا کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا؟ تو یہ وہ نداء لیتی ہیں، یہ وہ آواز لگاتی ہیں جنت کی حوریں۔ پھر وہ دروغہ جنت سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یہ بلا کون سی رات ہے؟ یہ دروغہ جنت کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دروغہ جنت کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور پھر دروغہ جہنم کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کی خاطر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ تم زمین کے اوپر اتر جاؤ۔ چنانچہ جبریل امین زمین کے اوپر اتر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر ان کو جکڑ دو۔ چنانچہ ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کے گلوں کے اندر طوق ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب ان کو دریاؤں کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ ان کو دریاؤں کے اندر پھر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جبریل امین آواز دیتے ہیں اور آواز یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس شخص نے توبہ کرنی ہو تو اللہ کے دروازے مقبولیات توبہ کے لیے کھلے ہیں، جس نے مغفرت چاہنی ہو اللہ سے مغفرت چاہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، جس نے کوئی دعا کرنی ہو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے تو وہ دعا کرے اللہ آج اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو اس طرح فرمائے کہ جبریل امین بار بار یہ نداء لگاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ہر رات کو 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی آخری رات میں جتنے کہ اول سے لے کر آخر تک جہنم سے لوگوں کو آزاد کر چکے ہوتے ہیں، اس ایک رات میں اتنی ہی مقدار میں پھر اور لوگوں کو جہنم سے ان کو خلاصی ملتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو آخری دن ہے، یہ جو آخری رات ہے یہ بہت متبرک رات تھی، اور اسی طرح یہ جو دن ہے عید الفطر کا یہ بھی بہت متبرک دن ہے یہ، اور بڑی فضیلت والا ہے جس کا اندازہ آپ آگے چل کر لگائیں گے۔ پھر عید کی جب رات آتی ہے تو اس وقت یہ سارے ثمرات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رات ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے یعنی وہ رات ختم ہو گئی، اگلا جب دن جو شروع ہوتا ہے جو دن عید الفطر کا ہوتا ہے، جیسے گزشتہ رات تھی ہماری اور آج کا دن عید الفطر کا دن ہے یہ، تو اس لحاظ سے عید الفطر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں جاؤ زمین کے اوپر تم پھیل جاؤ۔ چنانچہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، اور پھر گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں، عام سڑکوں کے اوپر، شارع عام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں چلو چلو عیدگاہ کی طرف چلو۔ کن سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بلند آواز سے کہتے ہیں چلو چلو عیدگاہ کی طرف چلو، اپنے رب کریم کی طرف چلو، اپنے رب کریم کی طرف تم چلو، آج جو کچھ بھی تم مانگو گے تم کو عطا کیا جائے گا، اور تمہارا رب تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، اور جو تم سوال کرو گے وہ تمہارے سوالوں کو پورا کرے گا۔ فرمایا کہ یہ فرشتے بار بار بلند آواز سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ انسانوں کے علاوہ تمام جاندار فرشتوں کی اس پکار کو، اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی اور اس نے اس کے اندر پورا کام سر انجام دے دیا، کام پورا کر لیا، جو ڈیوٹی جو ذمہ داری اس کے لگائی گئی تو اس کا پھر بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے اس مزدور کا؟ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں اللہ جس مزدور نے اپنا کام پورا سر انجام دے دیا، پوری ڈیوٹی سر انجام دے دی تو اس کا بدلہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں
تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے، عبادات کرنے کی وجہ سے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے میرے بندو آج کے دن تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ پھر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم اور میری علو شان کی قسم، آج کے دن جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا اور میں تمہاری بخشش ضرور کروں گا۔ فرمایا کہ جب لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھ کے یہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور توبہ استغفار بھی کر چکی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کر چکے ہوتے ہیں، فرمایا اس حال میں اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے گناہ بالکل مٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے بالکل بخشائے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں تم نے مجھ کو راضی کر دیا لہٰذا میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے مجھے راضی کیا میں تم سے راضی ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا لوگ اس حال میں اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، مٹ چکے ہوتے ہیں، معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا شمار انہی لوگوں کے اندر فرمائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ مٹ چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کے دن جو ہے توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ انسان کے ذمہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو تو معاف نہیں فرماتے جب تک کہ توبہ نہ ہو، اس لیے توبہ اور استغفار بھی ہے کرنی ہے کہ اللہ جو ہم سے خطائیں ہو گئی اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم تیرے اس مہمان مہینے کی قدر پوری طرح نہ کر سکے، ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی تو درگزر فرما اور ہم سے جو ہے ان کو معاف فرما، اور اس طرح جو کچھ ہم سے خطائیں ہو گئی آئندہ کے لیے ہم سے خطا نہ ہوگی، گناہ نہ کریں گے ہم، اور جو ہم سے ہو چکے دانستہ اور غیر دانستہ وہ ہم کو معاف کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے جس طرح کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب نماز عید الفطر پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 تکبیر زید کے پیچھے امام کے، یہ نیت دل میں کریں گے، اور پھر خطبہ تو بعد کے اندر ہونا ہے، سب سے پہلے نماز پڑھیں گے تو اس میں تکبیر نہیں ہوتی اور نہ ہی اذان ہوتی ہے، یعنی عیدین کے موقع پر تکبیر اور اذان نہیں ہوتی، تو بغیر تکبیر اذان کی نماز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، جس طرح کہ نماز پنجگانہ کے لیے ہم نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اور کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اس میں ثنا پڑھیں گے اور تاب و تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے۔ جب پہلی تکبیر کہیں گے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، یاد رکھنے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، نماز جنازہ کے اندر ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے، تکبیریں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ بندے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر ہوگی اپنے ہاتھوں کانوں تک لے جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر جب تیسری تکبیر ہوگی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ 3 تکبیریں ہوں گی، 2 میں ہاتھوں کو چھوڑنا ہے اور تیسری میں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرآن کریم میں سے کہیں سے تلاوت کرے گا، پھر رکوع اور سجود مکمل کر لیں گے، اس طرح ہماری پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اب یہاں سب سے پہلے تکبیریں نہیں ہوں گی بلکہ قرات ہوگی، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کہیں سے قرآن کریم میں سے تلاوت کرے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، 4 تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیریں زوائد میں سے ہوں گی اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی۔ دیکھیے پہلی تکبیر ہوگی رکوع میں جانے سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر ہوگی اسی طرح کریں گے، تیسری تکبیر ہوگی اسی طرح کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیر جو ہیں زوائد تکبیرات میں سے ہیں اور تینوں دفعہ اپنے ہاتھوں کانوں تک لے جانا ہے، ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ اب جب چوتھی تکبیر ہوگی تو یہ چوتھی تکبیر زوائد تکبیرات میں سے نہیں ہوگی، اس میں یوں نہیں کرنا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں پھر ہاتھوں کو چھوڑ، بلکہ چوتھی تکبیر میں ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ چونکہ سال کے بعد عید آتی ہے تو اس لیے کچھ بولے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے تاکہ وہاں پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اچھے طریقے سے آدمی کو خود کو پتہ ہو اور تسلی کے ساتھ وہ خود جو ہے ان تکبیرات کو ادا کر سکے۔ تو 3 تکبیرات زائد ہوں گی، ہاتھوں کو چھوڑنا ہوگا، کانوں تک لے جانا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جانا ہے، زوائد تکبیرات میں سے نہ ہو۔ پھر اس طرح رکوع اور سجود مکمل کر کے اور پھر تشہد اور درود اور سلام دعا کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو اس طرح ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، 2 خطبے ہوں گے جس طرح کہ جمعہ کے موقع پر ہوتا ہے، خطبہ اول ہوگا، پھر توقف ہوگا، پھر خطبہ ثانی ہوگا، پھر اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو چکی، خطبہ جو کہ واجب ہوتے ہیں سن چکے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے، دعا اس کے بعد ہماری نماز جو ہے پہلے سے مکمل ہو چکی تھی لیکن دعا کے بعد ہم فارغ ہو چکے ہوں گے۔
تو اس لحاظ سے باقی رہی یہ بات کہ یہ جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا ہوتی ہے یہ سنت نہیں ہے، مبارک ہو یہ سنت نہیں ہے، ہمارے اندر سے ایک جو ہے رسم یہ چل پڑی ہے، یہ تو ہمارا ایک رواج ہو سکتا ہے، یہ رسم ہو سکتی ہے، رواج ہو سکتا ہے، بہرحال یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں سنت یہ ہے تقبل اللہ منا یہ صحابہ کرام سے منقول ہے۔ آج بھی بیت شریف کے اندر دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر بہت ساری اس طرح کے احادیث ملی ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ صحابہ نے کسی تابعی نے جا کر صحابی کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ اس نے بھی یہی الفاظ ان کے سامنے جو ہے دہرائے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی الفاظ دہرائے تھے اور آپ نے ہم کو اس طرح جواب دیا تھا۔ تو یہ الفاظ کا ہمیں سنت ہے، یہ اپنی زبان کے اندر مبارک ہو یا کچھ اور الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو ملنا ہو تو وہ سنت نہیں ہو سکتے، ہمارے رواج ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات تھے وہ بھی اسی دن جو ہے وفات پائے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ جی آج کا یہ دن ہے اور یہ عید کا دن ہے اور یہ وہ تاریخی دن ہے یہ کہ اسی دن میں امیر المحدثین اور امیر المؤمنین محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی مہینہ میں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں اور اسی مہینہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے ہیں۔ یہی عید الفطر کا دن تھا کہ جب امام بخاری دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہی وہ مہینہ تھا ماہ عید الفطر جس کی 13 تاریخ کو امام بخاری اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد آپ کا نام ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی گہری نظر سے، دور کی نظر سے، کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کا نام محمد تھا، تو محمد نام رکھنے میں بڑی برکت۔ محمد فاتح کو دیکھ لیں جس نے قسطنطنیہ کو آزاد کیا تھا، اور اسی طرح اور بھی کئی سارے محمد نام کے آپ کو ملیں گے جن کو دنیا کے اندر بڑی شہرت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام ملی ہے، تو آپ کا نام محمد تھا۔ اور اسی طرح عبداللہ آپ کی کنیت تھی، اور آپ کی جو والد تھے ان کا نام اسماعیل تھا، آپ کی جو دادا تھے ان کا نام ابراہیم تھا، آپ کے جو پردادا تھے ان کا نام مغیرہ تھا، ان کا جو والد تھا اس کا نام تھا بردزبہ، اور اسی طرح اس کے جو والد تھے اس کا نام تھا بازیلبہ، پہلے زا ہے پھر دال ہے، بازیلبہ یہ ان کے والد کا نام تھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پردادا ہیں جن کا نام تھا مغیرہ، یہ مغیرہ سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے ہیں، اور مغیرہ ہی وہ ہیں کہ جن کے والد اور جن کا آباء و اجداد پہلے فارس کے اندر رہتا تھا، یعنی فارسی نسل تھے۔ یہ بردزبہ اور اسی طرح بازیدبہ، یہ دونوں جو امام بخاری کے پردادا کے باپ اور پردادا کے دادا ہیں، ان دونوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے یہاں فارسی کے اندر زندگی گزاری تھی۔ فارس کس کو کہتے ہیں؟ آج کا یہ جو ایران ہے اور عراق ہے، یہ اس وقت ایک ہی ملک تھا، اس کو فارس کہا جاتا تھا۔ تو فارسی نسل تھے، اسی انہی علاقوں کے اندر ممالک کے اندر رہنے والے تھے۔ تو یہ جو مغیرہ تھے انہوں نے پھر جو امام بخاری کے پردادا ہیں، انہوں نے فارس کو چھوڑا، اپنے زمانہ میں فارس کو چھوڑ کر یہ انہوں نے آباد کیا اپنے زمانہ میں بخارا کو، یعنی بخارا کے اندر جا کر جائے سکونت اختیار کی۔ اور بخارا کا اس وقت کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا یمان جحفی، بخارا کا حاکم یمان جحفی۔ اس یمان جحفی کے ہاتھوں پر امام بخاری کے پردادا نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اس زمانہ کے اندر یہ عام فطرت تھی، عادت تھی کہ جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے تھے تو پھر اپنی نسبت اسی قبیلہ کی طرف جوڑ دیتے تھے۔
تو اس لیے امام بخاری کے جو پردادا تھے انہوں نے یمان جحفی کے جو امیر بخارا تھا اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، تو اسی وجہ سے اپنے ساتھ وہ جحفی لگاتے تھے۔ بخاری جحفی یہ دونوں ان کی نسبتیں تھیں۔ جعفی کس وجہ سے ساتھ لگاتے کہ یمان کے کلمہ پر ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو ان کا قبیلہ تھا اس کی طرف انہوں نے اپنی نسبت جوڑ دی۔ آپ کے جو والد ہیں ان کا نام اسماعیل تھا اور ان کی جو کنیت تھی ابو الحسن تھی، اور اسماعیل جو آپ کے والد ہیں ان کے باپ کا نام ابراہیم تھا، تو ابراہیم آپ کے دادا ہوئے، اور مغیرہ اور دادا ہوئے جو سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کی والدہ بہت کرامات کی مالک تھیں اور بہت بڑی زاہدہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے آپ معذور تھے، آنکھوں کی روشنائی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ امام بخاری کو صغر سنی میں یعنی بچپن میں بہت سارے حکماء کے پاس لے کر کے گئی۔ جب امام بخاری بخارا میں پیدا ہو چکے تو تب آپ کی والدہ بچپن میں آپ کی بینائی نہیں تھی، تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر گئی، کئی حکماء کے پاس گئی، کئی ڈاکٹروں کے پاس گئی، اس زمانے کے اندر حکماء ہوتے تھے تو ان کے پاس لے کر کے گئیں، لیکن امام بخاری درست نہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک رات ان کو خواب کے اندر ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بہت پریشان رہتی ہو بیٹے کی وجہ سے، جو تمہارے بیٹے کی بینائی درست ہو چکی ہے۔ یہ بشارت دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں یا پھر بخاری شریف کی جو مقدمہ ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں مذکور ہیں، حتیٰ کہ فتح الباری کے اندر بھی اس کے مقدمے کے اندر جہاں امام بخاری کے حالات لکھے ہیں یہ سارے واقعات وہاں مذکور ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو پھر دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ درست ہیں یہ اس طرح ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ صحیح بات ہے، جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی جب کچھ واقعات ایسے ہوتی ہیں، باتیں ایسی ہوتی ہیں جب پڑھتے ہیں تو وہ ذرا دل کو ٹکرانے لگتی ہیں، کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ باتیں صحیح ہیں یہ نہیں۔ پھر جب وہ بڑی کتابوں کا ہم دیکھتے ہیں حوالہ اور معتبر کتابوں کا حوالہ دیکھتے ہیں، معتبر حضرات کا حوالہ دیکھتے ہیں تو تب جا کر اطمینان ہوتا ہے کہ اتنے بڑے محدث جب یہ بات کہہ رہی ہیں، اتنا بڑا مورخ جب یہ بات کہہ رہا ہے، اتنا بڑا آدمی جب یہ بات لکھ رہا ہے یہ تو لگتا ہے اس میں صداقت ہے، کیونکہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ آدمی معتبر آدمی تھا اور قصے اور کہانیاں گھڑنے والا شخص نہیں تھا۔ تو اس لیے کہا کہ فتح الباری کے اندر اس کے مقدمے میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوں نے خوشخبری سنے کہ آپ کے بیٹے کی جو بینائی ہے وہ درست ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ صبح کو آپ کو جلدی جگایا، تو جب آپ اٹھے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کہا کہ مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو اس طرح ان کی بینائی واپس لوٹ آئی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کی والدہ بہت زاہدہ تھی اور بہت ہی نیک خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بخارا ہی کے اندر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں جب آپ چھوٹی تھے تو سب سے پہلے جو آپ نے علم حاصل کیا وہ بخارا ہی کے اندر آپ نے علم حاصل کیا، اور اس وقت بخارا کے اندر جس علم کی سب سے زیادہ شہرت تھی وہ حدیث کا علم تھا، کیونکہ اس دور کے اندر بہت سارے علمی فنون تھے، مثلا بہت سارے ایسے فنون تھے جو اس زمانے کے اندر سیکھے جاتے تھے، لیکن جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل تھی وہ علم حدیث تھا۔ تو آپ اس علم حدیث کو سیکھنے کا آپ کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، تو آپ نے پھر اسی شوق کے اندر لگ گئے اور اپنے والد سے آپ نے سب سے پہلے تعلیم حاصل کی، اس سے اسماعیل سے، اور اسماعیل بھی بہت بڑے محدث تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے خاص شاگردوں کے شاگرد تھے، تو آپ نے اپنے والد صاحب سے سب سے پہلے تعلیم حاصل کی، اور پھر بخارا کے اندر جتنے بھی شیوخ رہتے تھے امام بخاری نے ان سے ہی تعلیم حاصل کی، ان سے علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام بخاری نے 1 سال کے اندر آپ نے تمام بخارا کے محدثین سے جتنی بھی وہاں کی روایات تھی سب کی سب آپ نے سیکھ لی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں 1 سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا کہ آپ کے والد صاحب کی جو لائبریری تھی جس کے اندر کتابیں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے پڑھ ڈالی تھی 1 سال میں، اور اس وقت تھوڑی عمر تھی کہ زیادہ عمر بھی نہیں تھی،
پھر امام بخاری نے جب یہ علم حاصل کر لیا، تعلیم حاصل کر لی اپنے والد صاحب سے بھی، اور اسی طرح بخارا کے اندر جو بڑے بڑے محدثین تھے ان سے آپ نے تعلیم حاصل کر لی، ان سے پڑھ لیا، تب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد جو گرامی تھے وہ پھر دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ آپ کی ابھی چھوٹی سی آپ کی عمر تھی، دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، تو پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب جاؤں حج کرنے کے لیے۔ تو آپ کے بھائی تھے احمد ان کا نام تھا، اور آپ کی والدہ، یہ تینوں بخارا سے چلے اور سیدھا مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے، اور وہاں فرائض ادا کی حج کے، اور وہاں سے واپس جب لوٹنے لگے تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی اور بھائی سے کہا کہ تم چلے جاؤ والدہ صاحبہ کو لے کر بخارا میں، اور میں یہیں پر تعلیم حاصل کروں گا، یہیں میں علم حاصل کروں گا۔ چنانچہ آپ وہیں پر ٹھہرے۔ لیکن جب آپ یہاں بخارا کے اندر تھے تو بخارا کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کو 70,000 احادیث آپ کو یاد ہو چکی تھی، جو آپ نے بخارا کے محدثین سے آپ نے وہ حدیثیں پڑھی تھی، تعلیم حاصل کی تھی، 70,000 حدیث آپ کو یاد ہو گئی تھی۔ اور آپ کا جو علم تھا، اس علم کی جو دقیقیت تھی، اس علم کے اندر جو اثر رسوخ تھا، وہ اس قدر ہو چکا تھا آپ کے قلب و اذہان میں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ کے استاد تھے علامہ داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک مرتبہ حدیث پڑھ رہے تھے، تو حدیث کی سند کے اندر تھوڑی سی ان سے غلطی ہو گئی، تو امام بخاری نے فوراً ان کو کہہ دیا کہ حدیث کی جو آپ نے سند پڑھی ہے، راویوں کی جو آپ نے یہ نام بتائے ہیں، یہ سند جو آپ نے پڑھی ہے اس میں فرق ہے۔ انہوں نے پڑھا عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، کہ سفیان نے ابو زبیر سے نقل کیا اور ابو زبیر نے ابراہیم سے نقل کیا۔ آپ نے فوراً فرمایا استاد محترم یہ جو آپ سند پڑھ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ابو زبیر نہیں ہے یہ، بلکہ یہ زبیر بن عطی ہیں، یہ زبیر بن عطی ہیں، یہ ابو زبیر اور ہے اور زبیر بن عطی اور ہے، لہذا زبیر بن عطی نے پڑھا ہے کسی سفیان سے، اور سفیان کے جو یہ ابو زبیر یہ زبیر بن عطی کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ابراہیم ہے، لہذا سفیان کے شاگرد زبیر بن عطی ہوئے اور زبیر بن عطی کے شاگرد ابراہیم ہوئے، تو لہذا یہ ابو زبیر نہیں ہے، زبیر بن عطی ہیں۔ تو استاد گئے اور گھر سے جا کر کتاب اٹھائی اور دیکھا تو باقی اسی طرح تھا، تو انہوں نے آپ کو حافظہ کو انہوں نے سراہا اور آپ کو شاباش دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا کے اندر تھے، بچپن ہی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اس وقت آپ کی تعلیم کا شہرت ایسی تھی، شہرہ ایسا تھا کہ جب آپ یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے تو آپ کے اساتذہ کرام آپ کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ کیا کرتے تھے کہ جو کتاب انہوں نے لکھی وہ امام بخاری کو پیش کرتے تھے کہ آپ ذرا اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس ہوتی تو فوراً آپ اپنے استادوں کو بتا دیتے کہ یہاں مسٹیک ہوئی ہے، یہاں آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، تو پھر اس کی تصحیح کر لی جاتی تھی۔ تو یہ مقام تھا اساتذہ کے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام بخاری جب یہاں مکہ کے اندر آئے، جیسے پہلے بھی بتائے ہیں، تو اپنے والدہ صاحبہ کو اور اپنے بھائی کو واپس بھیج دیا بخارا میں، اور آپ خود نے وہیں سکونت اختیار کر لی، اور یہاں سے پھر آپ نے تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے پھر آپ نے کئی اسفار فرمائے ہیں، مصر کی طرف بھی آپ گئے ہیں طلب حدیث کے لیے، شام کی طرف بھی آپ نے اسفار فرمائے ہیں طلب حدیث کے لیے، اور بصرہ، کوفہ، حتیٰ کہ مصر، ان ممالک کی طرف آپ نے 12 اسفار فرمائے ہیں، حتیٰ کہ کوفہ میں تو آپ نے اتنے اسفار فرمائے ہیں، اتنے آپ نے سفر فرمائے ہیں، اتنے سفر فرمائے ہیں کہ آپ کا اتنا قوی حافظہ تھا، لیکن آپ خود بتاتے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے اسفار فرمائے ہیں، یعنی کثرت اسفار کی وجہ سے وہ آپ کو اسفار کی جو گنتی تھی وہ بھی بھول گئی۔ اور وہاں کوفہ میں کون رہتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، ان سے بار بار آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ نے احادیث سنی۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ 1000 شیوخ تھے جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 1,00,000 احادیث آپ کو یاد تھی، تو مکمل آپ نے تعلیم کر لی تو 1,00,000 احادیث امام بخاری کو یاد تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ خراسان کا شہر بخارا تھا۔ یہ بخارا جو ہے ماوراء النہر کا ایک شہر ہے یہ، اور جو سامانیہ حکومت تھی ان کا یہ دار سلطنت رہا ہے، اسلام سے پہلے حکومت سامانیہ اس کا دار سلطنت رہا ہے۔ دریائے جیحون سے یہ تقریباً 2 روز کے مسافت کے بعد پر ہے یہ،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یا پھر حجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس کو فتح کیا گیا؟ اگر امیر معاویہ کے زمانے میں اس کو فتح کیا گیا ہے تو پھر وہ 55 ہجری کے اندر اس کو فتح کیا گیا ہے۔ دو طرح کی روایت ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں سن 88 ہجری میں یا پھر سن 90 ہجری کے اندر اس شہر کو فتح کیا گیا ہے، بخارا کو۔ تو پھر قتیبہ ابن مسلمہ نے حجاج بن یوسف کے بھیجے جانے پر جب وہاں خراسان کے اندر پہنچا تو اس نے جا کر اس کو فتح کیا۔ تو بہرحال حجاج بن یوسف کے زمانہ میں یا امیر معاویہ کے زمانہ میں سن 55 ہجری میں اگر امیر معاویہ کا زمانہ ہو، یا پھر سن 88 یا پھر 90 ہجری میں اگر حجاج بن یوسف کا زمانہ ہو، تو پھر قتیبہ بن مسلمہ کے ہاتھوں یہ ملک جو ہے یہ شہر ہے، اور اس طرح یہ ملک خراسان کا یہ فتح ہوئی ہے، کیونکہ قتیبہ ابن مسلمہ تھے جنہوں نے پورے خراسان کو فتح کیا تھا۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر وہ محمد بن قاسم داخل ہوا، اور وہاں اسپین میں جس کو اندلس کہتے تھے، تو وہاں طارق بن زیاد داخل ہوا تو اس نے اس کو جو ہے فتح کیا۔ تو قتیبہ ابن مسلمہ نے اس کو جو ہے فتح فرمایا 88 یا 90 ہجری میں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی ان کی فہرست بہت لمبی ہے، برکت کے لیے چند کا نام: مکی بن ابراہیم، ان سے آپ نے بلخ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، اپنے والد صاحب سے بخارا کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ضحاک بن مخلد، ان سے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ ابو عاصم سے آپ نے پڑھا ہے، بصرہ کے اندر پڑھا ہے۔ اور ابو عبداللہ انصاری سے آپ نے پڑھا ہے، بصرہ کے اندر پڑھا ہے۔ اور اسی طرح ابو عبد الرحمن المقری، ان سے آپ نے پڑھا ہے، مکہ کے اندر پڑھا ہے۔ اور عبید اللہ بن موسیٰ، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی کوفہ کے اندر۔ ابو نعیم سے اور فضیل بن دکین دونوں سے آپ نے پڑھا ہے کوفہ کے اندر۔ یحییٰ بن معین سے آپ نے یمن کے اندر پڑھا ہے۔ اور ابراہیم بن موسیٰ سے بھی آپ نے پڑھا، اور عمر بن زرارہ سے آپ نے پڑھا ہے، اور عبادہ بن یعقوب سے آپ نے پڑھا، اور محمود بن غیلان سے آپ نے پڑھا ہے۔ یہ محمود بن غیلان کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے رہنے والے تھے۔ اور یہ عبد الرزاق جو بہت بڑے محدث تھے، یہ ان کے خاص شاگرد تھے۔ امام بخاری پڑھنے تو گئے تھے عبد الرزاق سے، لیکن جب وہاں پہنچے یمن میں تو پتہ چلا کہ عبد الرزاق تو فوت ہو چکے ہیں۔ تب آپ ان کے جو خاص شاگرد تھے محمود بن غیلان، ان سے پھر آپ نے تعلیم حاصل کر ان سے آپ نے پڑھا۔ تو بہرحال یہ آپ کی چوٹی کا اساتذہ کرام تھا۔ حافظہ کی حالت یہ تھی کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں اپنے وطن کے اندر تھے، تو یہاں کے علماء نے آپ کے حافظہ کی امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا کہ عراق کی اسانید، یمن کی اسانید، کوفہ کے اسانید، حرم کے اسانید، سمرقند کے اسانید، یہ جو اسناد تھی احادیث کی، ان کو خلط ملط کر دیا، اور خلط ملط کر کے امام بخاری کے سامنے مختلف احادیث اور مختلف ترمیم کے ساتھ، ترمیمات کے ساتھ ان کو امام بخاری کے سامنے پیش کیا۔ امام بخاری نے جب ان احادیث کو سنا تو آپ نے فرمایا احادیث تو تم نے صحیح سنائی ہیں، لیکن یہ جو تم نے اسانید مجھ کو سنائی ہیں اور ان اسانید کے اندر تم نے خلط ملط کیے ہیں، عراقیوں کے راویوں کو تم نے یمنی راویوں میں ڈال دیا، یمنی راویوں کو عراقی ان کے اندر ڈال دیا ہے راویوں کے اندر، اور اس طرح جو حرم کے رہنے والے تھے ان کو تم نے یمنیوں میں ڈال دیا، یمن والوں کو عراقیوں کے اندر ڈال دیا، بصرہ والوں کو کوفہ والوں میں ڈال دیا۔ تو اس طرح جو راوی تھے ان راویوں کے ناموں کو تم نے چینج کر کے مختلف ممالک میں جو رہنے والے تھے ان کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تم نے حدیث پڑھی ہے یہ یمن کی حدیث ہے یا پھر یہ حدیث جو ہے یہ تم نے عراق کی مجھے سنائی ہے یا پھر یہ حرم کی ہے۔ تو اس طرح آپ نے پھر ان کی تصحیح کر دی، فرمایا یہ یوں نہیں تھا، یوں تھا، یہ حدیث تو صحیح تھی، اس کی جو سند تم نے پڑھی ہے وہ یوں نہیں تھی، یوں تھی۔ تو سب کی آپ نے تصحیح کر دی۔ تو سب نے کہا کہ امام بخاری کے پاس جو حافظہ ہے وہ اس زمانے میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور جو احادیث آپ کو یاد ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں ان کا بالکل صحیح یاد ہے۔ تو یہ آپ کے حافظہ کا کمال ہے۔ بغداد میں آپ تشریف لے گئے تو 20,000 لوگ آپ کے سامنے جمع ہو گئے۔ پھر آپ کے حافظہ کا وہاں یعنی بغداد کے اندر جائزہ لیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے 10 آدمی آتے تھے، 10 حدیثیں بیان کرتے تھے، ان کے متن کے اندر بھی تبدیلی ہوتی تھی، اسانید کے اندر بھی تبدیلی ہوتی تھی، یعنی راویوں کے جنام ہوتے تھے ان کے اندر تبدیلی ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنتے گئے جب 100 احادیث مکمل ہو گئیں، 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں سنا دی، تب آپ نے فرمایا کہ اب مجھ سے سنو۔
یہ جو حدیث تم نے پڑھی اس کا متن اس طرح تھا اور اس کی جو اس کی اسناد جو تھی، اس کی سند جو تھی وہ اس طرح تھی، اور تم نے مجھے اس طرح سمجھا دی. تو اس طرح آپ نے ان کی تصحیح کر دی. تو تب بغداد کے علماء بھی مان گئے کہ واقعی اللہ نے جو آپ کو حافظہ عطا فرمائی ہے با کمال حافظہ ہیں، اور باقی آپ کے جو احادیث یاد ہیں بالکل بعین ہی آپ کو پانی کی طرح یاد ہے. اسی طرح آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، کچھ تو اس زمین پر موجود ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں. لیکن آپ کی کتابوں میں جس کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ آپ کی کتاب بخاری شریف ہے. اب ہم اس کا نام تو لیتے ہیں بخاری، لیکن اس کا نام اصل بخاری شریف نہیں ہے. امام بخاری نے اس کا نام بخاری شریف نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کا نام رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اس کا پورا نام ہے بخاری شریف کا. یہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. لیکن چونکہ یہ بہت بڑا نام ہے تو امام بخاری کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں. اصل اس کا نام یہ تھا. 16 سال کی عمر کے اندر آپ نے اس کتاب کو لکھ لیا تھا بخاری شریف کو، اور اس وقت 6 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھی. ان 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے 7275 احادیث کو، یعنی 7275 احادیث کو آپ نے ان میں سے منتخب فرمایا جو زیادہ صحیح تھیں ان کو آپ نے اس کے اندر اپنی کتاب کے اندر ان کو زینت بخشی ہے. اور امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف ثلاثیات کی وجہ سے اس کو زیادہ رتبہ ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ جب کتاب لکھنا شروع کیا آپ نے تو آپ کے پاس مسودے ہوتے تھے. تو آپ یوں کرتے، پہلے اس کو عنوان قائم کرتے، پھر اس کے نیچے اس طرز کی احادیث کو لے کر کے آتے. جب اس طرز کی احادیث کو لے کر کے آتے پھر قرآن کریم کی آیات لے کے آتے اس عنوان کے تحت، پھر حدیث کو لا کر کے اقوال صحابہ کو بات میں کے اندر اس کو بیان کرتے تھے. تو مکہ کے اندر آپ نے اس کی ابتدا فرمائی اور مختلف اسفار میں آپ اس کو تحریر کرتے رہے، لکھتے رہے. بالآخر مدینہ منورہ کے اندر جا کر یہ مکمل ہوئی. پھر اس کے جو ابواب آپ نے قائم فرمائے، اس کی جو تراجم تھے وہ آپ نے وہاں مدینہ کے اندر آپ نے ان کو مکمل فرمائے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالآخر وہاں سے واپس مدینہ سے بخارا تشریف لے آئیں. بخارا سے 250 ہجری میں آپ وہاں سے پھر نیشا پور تشریف لے گئے، جب کہ آپ کی عمر اس وقت کل 56 سال کی ہو چکی تھی. اور وہاں کے جو ہے محدث نیشا پور کے جن کا نام تھا محمد بن یحییٰ، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نیشا پور میں آنے والے ہیں تو جلدی سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے وہاں چلے گئے جہاں آپ نے اترنا تھا، انہیں کئی میل دور نیشا پور سے، اور وہاں سے آپ کو جلوس کی صورت میں لے کر کے آئے. امام بخاری جیسے ہی جو ان کے پاس جو ہے پہنچے تو چند دن تک آپ نے وہاں قیام فرمایا نیشا پور میں، اور وہاں سے پھر نیشا پور سے آپ بخارا چلے گئے. اور بخارا کے لوگوں نے بھی اسی طرح آپ کا استقبال کیا جس طرح کہ نیشا پور کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. اور وہاں پر بخارا کے اندر 90,000 شاگرد آپ نے 5 سالوں کے اندر پیدا کیے. لیکن خالد بن احمد جو وہاں کا والی تھا بخارا کا، اس کو حسد ہوا اور اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا. اور یہ ایسا پیغام تھا، اس کو پتہ تھا کہ امام بخاری اس کو ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح کا اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے ایک طرح کا جو ہے بہانہ بنایا، اور بہانے کے طور پر اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں، آپ ان کو یہاں آ کر ان کو تعلیم دیں. آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے یہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، بلکہ لوگ آئیں اور یہاں سے آ کر اس کو تعلیم حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو حاصل کریں. کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، لوگ چل کر آتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور کچھ اور بھی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس نے یہ بہانہ بنایا، اور پھر لوگوں کو جمع کیا بخارا کے، امام بخاری کو وہاں سے نکال دیا، جس سے آپ نے ہجرت کی وہاں سے، اور ہجرت کر کے آپ سمرقند کے اندر تشریف لے آئے، اور وہاں سے پھر آگے آپ خرطن کی طرف چلے گئے. خارات تانون اور کا خرطن، وہاں آپ تشریف لے گئے. اور وہاں ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان کے اندر آپ نے وہیں پر گزارا. ماہ رمضان کے جب آخری دن آئے تب امام بخاری کے پاس صبر کر کے آپ کے کچھ عزیز سے رشتہ دار تھے آپ کو لینے کے لیے آئے. آپ ان کے ساتھ جانے بھی لگے تھے، چند قدم بھی چلے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت زور ہو گیا ہے، کمزوری ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. وہاں سے پھر آپ واپس لوٹ آئے اور خرطن جہاں آپ کی سکونت تھی وہیں پر پہنچے.
اور کچھ وظائف پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر اسی آج کے دن 256 ہجری کو عید الفطر کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ صبح کے وقت آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد جمعہ کا دن تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور آج جو آپ کی قبر مبارک ہے وہ خرطم کے اندر ہے۔ تو یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے وقف کر دی تھی، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ نے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یعنی نرینہ اولاد، اور اس طرح آپ کی روحانی اولاد تو بے شمار ہیں، پوری دنیا کے اندر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر تھی اس سے کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک وہاں سے خوشبوئیں پھوٹتی رہی ہیں، اور ہمارے اکابرین بھی بہت سارے گزرے ہیں کہ جن کی قبور سے اللہ تبارک و تعالی نے خوشبو کو جاری فرمایا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی جو دینی خدمات تھی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔